الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور تھا. ساری زندگی چلنے کے بعد جب منزل پہ پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ ہم تو غلط آ گئے. واپس جانے کا وقت کوئی نہیں، شام ہو چکی ہے. حضرت ابو نور رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کا زمانہ ہے اور بادشاہ محمود غزنوی کے پاس اس کے دربار میں ایک آدمی مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرا کیس بہت نرالا ہے. جب محمود غزنوی نے پوچھا کہ وہ کیسے، تو وہ کہنے لگا، یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نے کہیں سفر پر جانا تھا اور یہ تھیلی ہیروں کی بری ہوئی تھی. آپ کے فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں، میں جاتے ہوئے یہ تھیلی ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے، سفر میرا زیادہ تھا کہ راستے میں یہ نہ ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی چھین لے. کچھ دنوں کے بعد جب میں واپس آیا ہوں تو میں نے قاضی صاحب سے اپنی تھیلی لی، لیکن بادشاہ سلامت اس تھیلی میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلے ہیں. اور جب میں نے قاضی صاحب سے کہا تو قاضی صاحب تو میرے گریبان کو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتا، یہ تھیلی کہیں سے پھٹی ہے یا کھلی ہے؟ جس طرح تو نے ٹانکے لگا کر سی کر مجھے دی تھی بالکل اسی طرح ٹانکے لگے ہوئے ہیں. اور وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت بالکل ویسے کے ویسے ہی ٹانکے لگے ہوئے ہیں اور نہ پھٹی نہ کھلی ہے. لیکن بادشاہ سلامت میں لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں. میری ساری زندگی کی کمائی یہی ہیرے تھے، اب کہاں ہیرے اور کہاں کھوٹے سکے؟ تو مہربانی کیجیے. اور بادشاہ سلامت میں آپ کے دربار میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ ہوں میں سچا. محمود غزنوی کہنے لگے، تو جا اور تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تمہیں بلواؤں گا تب دوبارہ آنا. وہ شخص چلا گیا. محمود غزنوی اٹھے اور دربار کو برخاست کر دیا اور کہنے لگے اپنے درباریوں سے کہ جاؤ، سارے چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں اور 3 دن کے بعد لوٹوں گا. اور جب دربار میں محمود غزنوی اکیلے رہ گئے تو آپ نے چھری منگوائی اور جس تخت پہ بیٹھتے تھے وہاں پہ گدا بھی بچھا ہوا تھا. محمود غزنوی نے چھری منگوائی اور چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ ڈالا اور چھری کو اپنی جیب میں رکھا اور دربار سے نکل گئے. اور ساتھ ہی حکم کر دیا کہ میرے بعد میرے دربار والے احاطے میں کوئی داخل نہ ہو. اب جب صفائی کرنے والا ملازم آیا اور اس نے دیکھا کہ گدا بادشاہ سلامت کا پھٹا ہوا ہے تو اس نے شور ڈال دیا. پہرے دار بھی آ گئے، سارے عہدے دار بھی آ گئے. تو جب سبھی نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ خدا کے بندو، بادشاہ سلامت تو ہمیں مروا دے گا. جب انہوں نے اپنے تخت کا گدا پھٹا ہوا دیکھا، وہ تو حکم دے کر گئے تھے کہ یہاں آئے کوئی نہ. یہاں پہ آیا بھی کوئی نہیں سوائے صفائی والے کے علاوہ. تو جب وہ آ کے دیکھیں گے تو وہ تو سب کو لٹکا دے گا. شور مچ گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے. تو انہی درباریوں میں سے ایک بندہ بولا کہ فکر نہ کرو، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو اس طرح سیے گا اس گدے کو، جس نے پھاڑا ہوگا اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے پھٹا ہے.
ایسا بہترین وہ رفو کرے گا۔ تو وہ درباری کہنے لگے کہ ہم سارے پیسے ڈالتے ہیں، تو بندہ بلوا۔ انہوں نے اس رفوگر کو بلوایا اور اس سے درخواست کی کہ اس طرح گدے کو سینا کہ پتہ نہ چلے۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، اور اس نے گدے کو اس طرح سیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ سلامت واپس آئے۔ پہلی نظر آتے ہی محمود غزنوی نے تخت کے گدے کو دیکھا اور بلایا سارے ملازمین کو اور کہنے لگے کہ بتاؤ یہ گدے کو کس نے سیا؟ تو وہ ملازم کہنے لگے حضور کیا ہوا؟ تو محمود غزنوی کہنے لگا یہ گدا تو پھٹا ہوا تھا۔ تو وہ ملازم کہنے لگے نہیں حضور، یہ گدا تو کبھی نہیں پھٹا۔ تو محمود غزنوی نے کہا بنو مت، میں نے خود اس گدے کو پاڑا تھا، یہ بتاؤ کہ اس کو سیا کس نے؟ تو درباری کہنے لگے حضور اگر آپ نے خود اس کو پھاڑا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ اسی لیے تو بتایا نہیں، اب بتاؤ مجھے کہ یہ سیا کس نے؟ تو انہوں نے اسی رفوگر کو بلوایا۔ جب اس کو بلا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا اس سے کہ تم نے سیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم اکٹھے ہو کر آئے تھے، اس میں میری غلطی کوئی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ نہیں یار، تو بہت کاریگر ہے، یہ گدا میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا، لیکن مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کہاں سے پھاڑا تھا۔ یہ اتنا خوبصورت ترین تم نے کام کیا ہے، اچھا ایک بات بتاؤ۔ اور پھر سلطان محمود غزنوی نے اس کو اس شخص کی تھیلی دکھائی اور کہا بتاؤ یہ تھیلی کس نے سی ہے؟ تو وہ تھیلی دیکھ کر کہنے لگا حضور یہ بھی آپ کے ہی غلام کا کارنامہ ہے، وہ فلانے علاقے کے قاضی صاحب آئے تھے اور انہوں نے اس میں سے ہیرے نکال کر کھوٹے سکوں کو بھرا تھا، تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ اب محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے اور ثبوتوں کو بھی اکٹھا کیا۔ پھر انہوں نے قاضی کو بلوایا۔ محمود غزنوی نے کہا کہ قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، وہ غریب آدمی تھا، وہ لٹ گیا ہے، اس کی تو ساری زندگی کی کمائی وہ ہیرے تھے اور پتہ نہیں اس نے کس طرح وہ جمع کیے تھے، کتنی محنت سے، اس کی ساری کائنات تھی، آپ اس کا مال اس کو واپس کر دیں، بس بات ختم۔ یہ سن کر قاضی نے کہا بادشاہ سلامت آپ مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ میری سفید داڑھی کو دیکھیں، آپ میرا اعزاز دیکھیں کہ میں کیا ہوں۔ تو محمود کہنے لگا قاضی صاحب انسان بھول جاتا ہے، غلطی ہو گئی، مان لیں آپ اس کو۔ اور ساتھ ہی سلطان نے یہ کہا کہ قاضی صاحب میں اس وقت آپ سے پوچھ رہا ہوں جب کوئی نہیں، ابھی تنہائی ہے، آج توبہ کر لیں، مان لیں، میں کچھ نہیں کہوں گا اور میری زبان پر اعتبار کرو، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، باز آ جا۔ پر قاضی نے کہا نہیں حضور میری کوئی غلطی نہیں۔ پھر محمود نے سب کو بڑے دربار میں بلوا لیا۔ مجمع عام میں مہلت کے دور میں جو توبہ کر لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں گھر لوٹتے ہیں اگلے گھر کو دیکھ کے، لیکن پھر حالات بدل چکے ہوتے ہیں۔ جب بڑے دربار میں قاضی کو بلوایا اور کہا کہ تم مانتا ہے کہ یہ تم نے گناہ کیا ہے؟ تو قاضی کہنے لگا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا بلاؤ اس رفوگر کو۔ جب رفوگر آیا قاضی نے دیکھا تو اس کی بوڑھی ٹانگیں کانپنے لگی اور اس کے ہونٹوں سے جملے ٹوٹنے لگے، زبان لڑکھڑانے لگی، الفاظ بکھرنے لگے۔ تو محمود کہنے لگا قاضی صاحب میں نے آپ کو کہا تھا وہاں پہ مان جاؤ، اب بتاؤ بڑے دربار میں بولو۔ جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی تو دنیا سمجھ گئی۔ تو محمود بولے نکل جا میرے دربار سے،
اتنی تجھے عزت دی، اتنی تنخواہ دی، قاضی بنایا، اور یہ تھوڑے سے ٹکڑوں کے لیے، اور ہیروں کے تھوڑے سے ٹکڑوں کے لیے تو بددیانت ہو گیا۔ جا، چلا جا، نکل جا میرے دربار سے۔ جب قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لانتے برسانے لگے۔ کل جو لوگ دکانیں چھوڑ کر سلوٹ کرنے آتے تھے تو اب وہ کہنے لگے کہ اس کی عمر دیکھو اور اس کے کام دیکھو، دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، وہ بچے جن کے لیے پاپ کمایا، وہ بچے کہنے لگے ابا جی اب تو ہم مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے۔ ساری بات پھیل گئی اور کہنے لگے کہ لوگ اگر پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے۔ امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی، لیکن بیوی کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی، لوگوں کو کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں گی۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کامیابیوں کے بہت سربراہ ہوتے ہیں اور ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں۔ ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو وہ قاضی تھا تو ہر بندہ بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ ملتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد قاضی کے حالات یکسر بدل گئے۔ قاضی خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کر بستر پہ لیٹا۔ نہ روٹی کی بھوک، نہ پانی کی پیاس، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ صبح جب گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی، دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو نور رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو بددیانتی کبھی نہ کرنا، وہ تو محمود غزنوی کی عدالت تھی، قیامت میں اللہ کریم کی عدالت لگے گی، اور فرمایا وہاں تو گواہی دینے والا رفوگر تھا، اور قیامت میں تو تمہارے اپنے ہاتھ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے عزیزوں، اگر دنیا میں کوئی بچ بھی جائے لیکن اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکے گا۔ اگر کوئی گناہ، کوئی غلطی ہے تو اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ بہت رحمان ہے، بہت کریم ہے، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اس کی ایک وجہ ہے میرے عزیز بھائیوں، اللہ پر نہ کسی زیادتی کا اثر ہے، نہ کسی نیکی کا اثر ہے۔ پوری کائنات مل کر نہ اللہ کو نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی پوری کائنات مل کر اللہ کو کوئی نقصان دے سکتی ہے۔ اگر مجھ پر کوئی زیادتی کرے گا میں اس کو معاف کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نہ کرنے کی کہ میرے دل پر اس کی زیادتی کا اثر ہے، لیکن میرا اللہ ہر اثر سے پاک ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو میرا اللہ تو اسی انتظار میں ہے کہ جب بھی کوئی معافی مانگے تو وہ معاف کر دیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم 40 دنوں کے لیے مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستانوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ! میرا اللہ تو کسی کی توبہ پر اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اور اس کا جواب میرا اللہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غذا کی شکل میں، پھر غذا سے نکالا ایک قطرے کی شکل میں، پھر اس قطرے کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا ایک نطفے کی شکل میں، ایک جون کی شکل میں، ایک لوتھڑے کی شکل میں، اور اس میں ہڈیوں کو پرویا، اس میں ہڈیاں ڈالی اور روپ بنایا۔ میرے عزیزو، ہم اگر کوئی چیز روشنی میں بھی بناتے ہیں تو ہم سے اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میرا اللہ کریم ہمیں 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور ایک وقت میں میرا اللہ کریم کروڑوں بچوں کو بنا رہا ہے، اور سبحان اللہ کسی کے فنگر پرنٹس
دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہے۔ کروڑوں بچوں کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، کسی کا آئی شیڈ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتا، ہر ایک کو میرا اللہ کریم الگ الگ بنا رہا ہے، اور ایک وقت میں میرا اللہ کروڑوں بچوں کو بناتا ہے اور کہیں بھی کوئی بھی خطا نہیں کھاتا۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے کہ دیکھا تمہارا رب کتنا خوبصورت بنانے والا ہے، تو جواب میرے اللہ نے دیا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا ہے، اچھا تم ہی بتا دو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے بنایا، یہ روزانہ بارشیں کون کرتا ہے، اور پوری دنیا کو سرسبز خوبصورت کس نے بنایا؟ میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ، ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا میرے اللہ نے، اور پھر آگے میرے اللہ نے دعویٰ کیا، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر میرا اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہو؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں اور تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے ہو، میں احسان کرتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ روزانہ میری رحمتیں تم سب پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کر اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر، وہ اللہ اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے۔ میرے عزیزوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ ہم کسی کے کندھوں پر جا رہے ہوں اپنی آخرت کے سفر پر، اور یہ تو ایک دن ہونے والا ہے۔ یہ دنیا کروڑوں سالوں سے بنی ہے کوئی جو یہ دعویٰ کرے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے میں تب سے ہوں؟ زندگی ہے، اس کے بعد اللہ نے موت دینی ہے، پھر اللہ سے صلح کر لیں توبہ کے ساتھ۔ وہ تو اس انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا اللہ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔